الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آج الحمدللہ چوتھی تراویح میں چوتھا پارہ پڑھا گیا ہے. کل جو مکمل سورہ ضحیٰ کی تفسیر گزر چکی ہے، اور آج انشاءاللہ جیسا کہ میں نے سورہ انشراح کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں تو انشاءاللہ اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العزت نے سورہ انشراح میں آپ کی تسلی کا سامان بیان کیا ہے. گویا جو مضمون سورہ ضحیٰ میں تھا تسلی کا، اس کا کچھ حصہ سورہ انشراح میں بھی ہے. پہلے آپ جو ہے اس کا ترجمہ سن لیں. الم نشرح لک صدرک. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو. الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے تذکرے کو. فإن مع العسر یسرا، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے. وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے. تو بزرگوں، آپ کے سامنے جیسا کہ ترجمہ آیا، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ فرمایا تھا، وسیع فرمایا تھا کہ آپ کا سینہ علوم نبوت کے لیے متحمل تھا. اس قابل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینے کو بنایا تھا، اور اتنا کشادہ بنایا تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں اپنی توجہ مخلوق کے ساتھ بھی رکھتے تھے اور اپنی توجہ اللہ کے ساتھ بھی رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینے کی کشادگی کو بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، کہ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. عموماً انسان اپنی پیٹھ پر کوئی بوجھ اٹھائے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو کم کیا. یعنی بعض مرتبہ آپ کوئی جائز کام کر لیتے لیکن وہ اللہ کی نظر میں خلاف اولا اور مصلحت کے خلاف ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کی پکڑ سے محفوظ فرمایا اور آپ کو بشارت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جس کے بعد آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اسی طرح وحی کا بوجھ آپ پر اتنا ہوتا کہ آپ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوتے تو اونٹ جو ہے نیچے بیٹھ جاتا، اور آپ کا جو ہے چہرہ پیشانی، آپ کا چہرہ جو ہے پسینے سے بھر جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت نے بتلا دیا کہ ہم نے جو ہے آپ کے سارے بوجھوں کو جو ہے ختم کر دیا.
گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تسلی دی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور اتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا اسم مبارک بھی لیا جاتا ہے۔ آج ساری دنیا میں میناروں میں ممبروں میں جب بھی مؤذن اور خطیب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا تو اسے اپنی اذان اور خطبے کو مکمل کرنے کے لیے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا۔ اس کے بغیر اس کی اذان اور اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں، دنیا میں ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام کو کتنا اونچا بنایا ہے کہ آپ کے نام کے بغیر نہ اذان مکمل ہوتی ہے نہ خطبہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تذکرے کو بھی اونچا بنا دیا۔ تو تین چیزوں کا یہاں ذکر ہوا کہ آپ کے لیے شرح صدر ہوا، آپ کے بوجھ کو کم کیا گیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا۔ پھر شروع میں جو کفار مکہ کی طرف سے تکلیفیں آ رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں تسلی دینے کے لیے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ علماء نے قاعدہ لکھا ہے کہ تنگی کو اللہ نے الف لام کے ساتھ ذکر فرمایا اور آسانی کو تنوین کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو علماء حضرات جو ہے اس کا مطلب سمجھ جائیں گے، لیکن جو عوام کے لیے بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دو آسانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ایک تنگی کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی جو ہے اللہ تبارک و تعالی ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں دیتے ہیں۔ تو بزرگوں، جیسا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی فرمائی کہ صبر کے ساتھ اللہ سے امیدیں رکھیں، انشاءاللہ جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی اس کے بعد آسانیاں ضرور آئیں گی۔ اور امت کے لیے بھی سبق ہے کہ امت جب بھی حالات کا شکار ہو جائے، پریشانیاں آ جائے، تکلیفیں بڑھنے لگے اور جو ان تکلیفوں سے بچنے کا راستہ نظر نہ آنے لگے تو اس وقت صبر کرے، اللہ سے امیدیں باندھے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ سورہ علم نشرح میں غور کریں۔ عربی شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح، کہ جب تجھ پر مصیبتیں بڑھنے لگے، جب تکلیفیں بڑھنے لگے تو اس وقت سورہ علم نشرح میں غور کرو کہ اللہ نے ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جب تم اسے دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ تو بزرگوں، مشکل سے مشکل کام کے وقت بھی ہمیں اللہ سے امیدیں باندھنا ہے اور یقین کرنا ہے اور اللہ سے امید رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس تنگی کے بعد آسانی، راحت ضرور آئے گی اور یہ پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ آپ بحیثیت نبی دعوت دینے کے، امت میں جا کر تبلیغ کرنے کے، لوگوں کو جو ہے تعلیم دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تعلیم اور تبلیغ سے آپ فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، آپ محنت کیجئے، یعنی یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگا کر عبادت کیجئے۔ یعنی جو حضرات تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے کیوں کچھ وقت تنہائی میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت بھی ضرور کریں، وظائف کو پورے کریں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں کہ اس سے ہماری دعوت اور تعلیم مؤثر بنے گی اور اس کا اثر لوگوں میں ہوگا۔ تو بزرگوں، سورہ علم نشرح کا جو پورا ترجمہ سامنے آیا، جس میں یہ سبق ملا
کہ آدمی کو جو ہے تنگیوں میں آسانی کا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے نا امیدی کفر ہے۔ تو بزرگوں، آج جو سورہ علم نشرح کی تفسیر ہوئی ہے، کل انشاء